जो बिल्कुल चुप रहा और पूरा साथ उसने कोई बात नहीं, उस पर मिला। इससे ज्यादा रियायत मैं नहीं दे सकता। इस तरह रब की रजा, इस तरह रब की रजा, दलील अच्छे लगे तो बोलना है, वरना सारा में बचोगा। इस तरह रब की रजा अपने वली के साथ है, जिस तरह के फूल की खुशबू कली के साथ है। इस तरह रब की रजा अपने वली के साथ है, जिस तरह के फूल की खुशबू कली के साथ है, जिस तरह के फूल की खुशबू कली के साथ है। तू तशाहुद में ना है, नाम अली, लेकिन ये नाम बंदगी हक है अगर तो हक अली के साथ है। इस तरह रब की रजा घड़ी अच्छी पहले तो फिर रात अच्छी, इस तरह के फूल की खुशबू कली के साथ। तशाहुद में ना लेना में, लेकिन ये मां मैं खड़ा हुआ मौजूद हूं, जो सवाल करना चाहे मैं बयान करूंगा। ये मिसरा गलत है कि बंदगी हक है अगर तो। आपका सबसे बड़ा नारा है अली हक। कायनात कुर्बान हो जाए पैगंबर के फरमान पर, जिसने फरमाया बारे या हक को उमर मोड़ दे जिधर अली मोड़ जाए। हक देखिए, अली हक कहते हैं तो ना। मैंने 2 दिन पहले चंद मिसरे लिखे हैं, मैं तो काजी मुजफ्फर खैरात बादशाहों की है। मैंने सोचा मिनहाज और हुसैन से मोहर लगवा लूं, पूरे मुल्क में पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि ये मिसरे बच्चे बच्चे की जबान पे हो, जो कि इनकी जरूरत है। अली हक है क्या ये मैं बता रहा हूं। चल मिसरों मैंने 12 मरतबा अली हक दोहराया। इंसाफ कर दिया कर, इंसाफ ऐसे भी तहरीक इंसाफ कर, इंसाफ तो करना चाहिए ना। दादा बने आप चुप रहे, कौन सा झगड़ा, कौन सी लड़ाई। सलमान के जज्बात का इजहार अली हक। सलमान के जज्बात का इजहार अली हक। दूसर की सदा थी सरे बाजार अली हक। जो उर्दू को समझ ले, दौलत किस्म का माहौल बनो, जन्नत से कम नहीं। और कोई खुशामद नहीं ना, आपके मुंह की खुशामद है। मैं बाहर जाकर भी कल भी यही कहूंगा कि मिनहाज और हुसैन में मैंने जो मजलिस पढ़ी वो मुझे याद है। जैसे आपने मुझे नमाज सलमान के जज्बात का इजहार मिसरा एक आपके हवाले कर रहा हूँ। जो इस मिसरे पे चुप रहेगा, मुझे दुख रहेगा दिल में, गिला फिर भी नहीं करता। सलमान के जज्बात का इजहार अली हक। बूजर की सदा थी सरे बाजार अली हक। मीसम ने कहा हंस के सरेदार अली हक। इमाम हुसैन आपको नवाज
حق بنتا ہے پاک بیوی آپ کو نوازے گی، میرے بندامہ میں کچھ بھی نہیں ہے دعا کے علاوہ۔ سیدہ آپ کو عرض دیکھیں سلمان کے جذبات کا اظہار صرف 12 مرتبہ میں نے علی حق کی عبادت کرنی ہے اور سلام پیش کرنا۔ سلمان کے جذبات کا اظہار علی حق، روزر نے صدا دی سر بازار علی حق، اللہ اکبر۔ میسر نے کہا ہنس کے سرے ڈار علی حق، فتووں کے لیے آہنی دیوار علی حق، نے کہا کہتے نہ پڑھو، پھر سنیے گا کوئی نہیں ہے تو پڑھوں گا، سچ پڑھوں گا۔ سلمان کے جذبات کا اظہار علی حق، روزر کی صدا دی سرے بازار علی حق، میسر نے کہا ہنس کے سرے ڈار علی حق، فتووں کے لیے آہنی دیوار علی حق، منکر کے کلیجے پہ ہے تلوار علی حق۔ دیکھیے ہو گیا اوکری کا سلہ ہو گیا، خرید لیا آپ نے اپنی مصنفی کو، مولا تیری زندگی کرے خرید لیا، ممنون رہوں گا قیامت تک۔ جیسے آپ نے مثل سن لیں، اگلی چند سطریں انتہائی اہم ہیں اور نتیجہ دوں گا تو آپ بھی بولیں گے میں چپ کوئی منت نہیں، کوئی دل بولے تو پھر آپ نے ویسے ہی بولنا ہے جیسے علی کے عشق میں بولنے کا حق۔ سلمان کے جذبات کا اظہار علی حق، روزر کی صدا تھی سر بازار علی حق، میسر نے کہا ہنس کے سرے دار علی حق، فتووں کے لیے آہنی دیوار علی حق، فتووں کے لیے آہنی دیوار علی حق، منکر کے کلیجے پہ ہے تلوار علی حق، ہر لمحہ عقیدے پہ نگہدار علی حق، ہم حیدر کرار کے حبدار علی حق، کرتے ہیں دل و جان سے اقرار علی حق، کرتے ہیں دل و جان سے اقرار علی حق، جل جائیں گے یہ نائب و اسرار علی حق، جل جائیں گے یہ نائب و اسرار علی حق، جل جائیں گے یہ نائب و اسرار علی حق، مل کر جو کہے دل سے ہم ایک بار علی حق، مل کر جو کہے دل سے ہم ایک بار علی حق، کیا تجھ سے ڈریں گے، کیا تجھ سے ڈریں گے وہ عزادار علی حق، جو موت سے کہتے ہو خبردار علی حق۔ علی حق کیا ہے؟ یہ امرت حق ہے جسے پینا نہیں آیا، پورا مجمع چپ رہے خوف نہیں، کیونکہ مصرے پہ خود مطمئن، سارے کر تک داد دو پھر بھی قیمت پوری نہیں، مصرہ یہ سب یہ امرت حق ہے جسے پینا نہیں آیا، سمجھو اسی مردار کو جینا نہیں آیا۔
21 ذوالحج ہے، 5 مہینے ہو گئے، حسین بہنوں کے ساتھ ابھی کسی جنگل میں ہے، کبھی کسی ویران میں۔ جو چاند آپ نے وطن میں دیکھا ہے، علی کی بیٹیوں نے ویرانوں میں دیکھا۔ مولا بانی مجلس مرحوم کے درجات پہ جا، ان کے بیٹوں کی زندگی دراز ہو۔ چاند آپ نے وطن میں دیکھا ہے، علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں تھی۔ اجڑ جاتی ساری کائنات، علی کی بیٹی کا قدم گھر سے باہر نہ آتا۔ کوئی مضمون نہیں پڑھنا، چاند رات ہے، تیاریاں ہوگی، ہزار آنے سے پہلے ماتم کے لیے آپ آمادہ ہیں، 10 دن آپ کو احتیاطی کرنی ہے۔ بی بی فاطمہ کا حق بنتا ہے کہ اسے پوچھا دیا جائے۔ پہلی ماں ہے جو خود آتی ہے پوچھا لینا۔ کائنات کی پہلی مظلومہ ماں ہے جو خود چل کے آتی ہے پوچھا لینا۔ جب فرش اعلیٰ سے تم چلے جاتے ہو تو پھر 3 بیویاں رہ جاتی ہیں۔ محمد مصطفیٰ کی بیٹی، علی بادشاہ کی بیٹی، مظلوم کربلا کی بیٹی۔ جب فرش خالی ہوتا ہے تو بیویاں بیٹھ جاتی ہیں، بیویاں کرتی ہیں۔ مظلوم کربلا کی مظلومہ بیٹی علی بادشاہ کی بیٹی کے سامنے بیٹھی، ہاتھ جوڑ کے کہ ماں اپنا مقام بھی دیکھ، یہ جو بھی رو رہے کہ ہمارے کیا لگتے ہیں۔ تڑپ کے حسین کی بہن فرماتی ہے تیرے پاپا کے عزادار ہیں۔ قسم ہے علم کی کائنات قربان ہو جائے بی بی کے ایک فکرے پر، آخر اتنی مظلومہ تو ہے نا حسین۔ رو کے کہتے ہیں اماں کاش کہ کربلا میں ہوتے مجھے تماچے کو نہ مارتے۔ صاحب کا اس طرح سے گریہ کر لینا یہ قبولیت کی علامت ہے، یہ رحمت کی علامت ہے اور روحانیت کی۔ جب ہر آنکھ نم ہو جائے نا اسے مجلس عزا کہتے ہیں۔ یہ عزا حق ہے کہ ہر نوجوان بزرگ کی آنکھ نم ہو جائے اور آواز رونے کی بلند ہو جائے تاکہ علی کی بیٹی آپ کو دعائیں دے۔ چاند آپ نے دیکھا وطن پہ، علی کی بیٹیوں نے وطن سے دور جنگلوں میں دیکھا۔ صادق آل محمد کے زمانے میں مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے، جب آل محمد کے گھرانے سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ چل جاتا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ میں ذاکر ہوں، علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میں مل کے آیا ہوں۔ وہ بھی سفر میں زیادہ رہتے ہیں، میں بھی سفر میں، ہمارا کام سفر ہے۔ کبھی کہیں دن میں مجلس پڑھتے ہیں، کبھی کہیں دوپہر میں، کبھی کہیں شام میں۔ میری کیا حیثیت ہے، بانی امیر ہو یا غریب ہو، اگر شام کو مجلس ختم ہوئی میرا بھائی گواہی دے گا، میں نے آپ کے پاس مجلس کی شام کو بھی تھی، آپ کو وہ لفظ یاد ہو جو آپ نے کہے، بانی امیر ہو یا غریب ہو۔ میں ادھر کہوں نا اپنے شاگرد سے بھائی سامان رکھ چلے تو کہتے کہ شام ہو رہی ہے، سفر کا وقت نہیں، رات ٹھہر جائیں، صبح چلے جائیں گا۔ جو رونے کی نیت سے آیا ہے فکرہ سنے، بہنوں کو لے کے حسین نے مدینہ چھوڑا، صحابی
سے بھرا ہوا مدینہ تھا. غلط پڑھوں آقا ذاتی شفاعت نہ کرے جب تک مدینے کا آخری گھر نظر آتا رہا. علی کی بیٹی محمل کا پردہ ہٹا ہٹا کے دیکھتی رہی کوئی میرے بھائی کو روکنے بھی آتا ہے یا نہیں. حسین بے بس ہو کے روانہ ہوا. کبھی کہتا تھا نانا میرا اپنا نصیب, کبھی کہتا تھا اما زہرا میرا اپنا مقدر, کبھی کہتا تھا حسن بھائی تو امیر تھا تجھے بدل میں جگہ مل گئی, میں کربلا کا غریب روانہ ہو. مولا دیکھو سوائے ہمیں حسین کے دو فکرے سنو. دعا دیتا ہوں. مدینے سے روانہ ہو گیا حسین. 3 شعبان کو سرکار مکہ پہنچے. 3 شعبان المعظم کہاں پہنچے؟ 8 ذی الحج تک مکہ میں قیام نماز. اور یہی کو جملے مسائل کے سامنے آ گئے. راضی رہیے گا, تھوڑا پڑھو تب بھی راضی, زیادہ پڑھو تب بھی راضی. 3 شعبان کو مکہ ہے, 8 ذی الحج مکہ میں قیام. 8 ذی الحج تک 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک. 8 ذی الحج کو حسین بہن کے خیمے میں آئے. حصے کی بہن بنت امام عزت دیکھ علی کی بیٹی. جی بھائی میرے نانا کے ساتھ ایک علی ہوتے تھے. ہر جنگ فتح کیے میرے نانا. دیکھنا میں لوگ نمار میرے قافلے میں 4 علی, چاروں کربلا پہنچ کے نقشہ بدل دیا. بھائی حکم کر. کہا میں نے سوچا حنفیہ کو واپس مدینے بھیجتا ہوں, مسلم کو کوفے بھیج دیتا ہوں. رونے کا فکر ہے, باقی رہ جائیں گے عباس اور سجاد. رو کے علی کی عزت دار بیٹی کہتے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ عباس کو تو سنبھال, سجاد جان دے میں زینب. یہ روحانیت نہیں ہوتا, یہ عزاداری کی روحانیت ہے. کیسے آپ رو پڑے اس کام فکر پہ؟ سخت کو مجھے پڑھنا آپ نہیں, نہ میں کوئی پڑھا. پھر سجاد جانے میں علی جانے, چاہے بازار ہو چاہے دربار ہو, سجاد جانے میں جانے. عباس کا جانے محمد حنفیہ بھائی میں نے سوچا آپ مدینے جائیں. نانی ام سلمہ اکیلی ہے, میری بیٹی سغرا اکیلی ہے. مسائب سنا کر مسائب کی نیت سے غریب بن کر, امیر بن کے مسائب سنا نہ کر, امیر بن کے آنسو کے بھائی کہاں جاؤ؟ مدینے. علی کا علی بیٹا تھا, غلاموں سے کہا میں ہم تیار کرو, ہم نے واپس مدینے جانا. حنفیہ بھائی آپ نے اکیلے جانا. مولا میری بہنیں کہانی وہ میرے ساتھ ہے. زندگی یوں قدموں پہ ہاتھ رکھے نا, ٹوٹ کے رویا علی کا بہادر بیٹا. کہتے مولا میں علی کا بیٹا ضرور ہوں لیکن میری ماں فاطمہ نہیں تھی. تو ہے فاطمہ الزہرا کا بیٹا, میں تیری کریمی سے واقف ہوں. دروازہ چلا تو نے کچھ نہیں کیا, باپ کو ضرب لگی تو خاموش رہا, وزیر کے دربار میں گستاخی ہوئی تو خاموش رہا. پتہ نہیں آگے ماحول کیا ہو کیا نہ ہو, اگر مجھے بھیجنا ہے بہنوں کو میرے ساتھ بھیج. کہا وہ بہن خیمہ جا خود پوچھ لے. محمد حنفیہ آنکھیں جھکا کے رکھوں تک جھکا ہوا بہن خیمے میں سلام کیا. بہن نے جواب دیا آبازی بھائی حسین کا حکم ہے, وقت کے امام کا حکم ہے, میں مدینے جاؤں انکار کی ضرورت نہیں, لیکن میں نے صرف اتنی عرض کی ہے اگر مجھے بھیجنا بھی ہے تو بہنوں کو میں ساتھ لے جاتا ہوں. علی کی عزت دار بیٹی تڑپ کے اٹھی. آبازی بھائی حنفیہ 21 رمضان یاد ہے؟ آبازی جی بہن زینب. آبازی پھر وہ وقت یاد ہے جب باپ نے کہا تھا تم بھائیوں سے ایک لمحے کے لیے باہر جو میں نے تمہاری بہن سے وہ جملہ کہنا ہے. آبازی ہاں یاد ہے ہم بھائی ہوتے ہوئے باہر چلے گئے تھے تو بھائی حنفیہ تجھے معلوم ہے بابا نے زخمی حالت میں کیا کہا تھا؟ نہیں بہن آپ بتا دیں کیا کہا تھا؟
एक मैं शहीद हमारे घर में उस नबी शहीद का बेटा हूं, अज़लाल घर का फर्द, कलेजा कांपता है ये फिक्र पढ़ते हुए। सख्त फिक्र मैंने कोई नहीं पढ़ना, मसाइब में हमेशा नरम पढ़ता, एहसास वाला मसाइब पढ़ता जो मुसल्ले में रोने के काम आ जाए। हनफिया मदीने, जनाब मुस्लिम कूफा, हज के करीब मोहम्मद के बेटे ने इहराम तोड़े। अच्छा, मेरा दिल चाहता है इस जुमले पे मैं मर जाऊं। इस जुमले को पढ़ते हुए जो फिक्र मैंने पढ़ा है, हम सुन सुन के शायद आदि हो गए। मैं फिर दोहराता हूं, मोहम्मद के बेटे ने काबा के सामने खड़े होकर इहराम तोड़े। उलमा से पूछिए इहराम कैसे तोड़ते हैं? आगे बढ़ता हुआ कदम पीछे हट जाए तो समझे इरादा हज का तब्दील हो गया। इधर कदम पीछे हटा, उधर पास से कदमों पे हाथ रखा। मौला हज नहीं पढ़ना, काजी ने 4000 तलवारें इहरामों में देखी। कहा मौला 4000, 40,000 का मैं गाजी साहब में हूँ। तू हज पढ़ के न हो, तारीख में आके उमर बनीन का बेटा भी मौजूद था। मोहम्मद के फर्जंद को मुसलमानों ने हज नहीं पढ़ने दिया। आवाज में अब्बास, मैं हुर्मत काबा को पामाल नहीं होने दूंगा। इधर हुसैन मुड़े, जो मातम की नीयत से और फिक्र सुनिएगा, इधर हुसैन मुड़े, उधर काबा लरस गया। आवाज फर्जंद रसूल, हज नहीं पढ़ना। आवाज नहीं काबा, तेरा माहौल बदल गया है। मौला कहाँ का इरादा है? कहा मैं अपना काबा बनाने जा रहा हूँ। जो आप भी नहीं समझा उसका मुकद्दर है। मैं अपना काबा बनाने जा रहा हूँ। काबे से आवाज, मौला काबे में तो खर्चा ही बड़ा होता है। तड़प के ज़हरा के बेटे ने काबे को देखा, फरमाया क्या खर्चा होता है? आवाज मौला मेरे पास सफा मरवा है, हाजी दौड़ते हैं, मेरी इज्जत में इजाफा हो जाता है। जो काबा तू बनाएगा वहाँ ऐसा कोई मंजर होगा। आवाज़ी देखा है तेरा सफा मरवा बहुत थोड़े फासले में है, मैं 9 मील में बनाऊंगा। तेरे हाजी खाली हाथ आते हैं, मैं कभी अकबर का जनाजा उठा के, कभी गाजी के हाथ बिना रोशन तेरा मुकद्दर है, कभी अब्बास के बाजू उठा के, कभी कासिम के टुकड़े जमा करके, कभी मोहम्मद की लाशें उठा के। आसमानों में गिरिया बुलंद हुआ, हूरों के बाल खुल गए, मलाइका से तस्बीह छूट गई, काबे से गुफ्तगू थी। हुसैन इब्ने अली की आखिरी मुलाकात थी, काबे की और फर्जंद रसूल की। पहला सवाल किया, मेरे पास सफा मरवा है। हुसैन ने कहा मैं 9 मील में बनाऊंगा। मर जाता, मौत आ जाती, का फिक्र न पड़ता। अचानक काबे से आवाज आई, मौला एक सवाल का जवाब मौलू दे, पूछना मत, क्या पूछना है? आवाज आई, मौला मेरे पास हाजरे असवद है, हाजी भरोसा देते हैं, मेरी इज्जत बढ़ जाती है। जो काबा आप बनाएंगे वहाँ भी ऐसा कोई मंजर होगा। अगर आवाज आए, अगर हाजरे असवद की इज्जत देखती है ना, फिर 11 मुहर्रम को आना, जब मेरी 3 बहनें इस अंदाज से मेरी लाज से पत्थर हटाएंगी, मेरी कटी हुई गर्दन पे अली की बेटी बोसा देगी, आसमान में ज़लज़ला बर्पा हो जाएगा। मौला तेरा मातम कबूल करे। एक फिक्र रोते हुए सुनिएगा, मेरे पास अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़े रोज के बहुत मातम किया, मुसल्ले में फिक्र याद आया। मातम लाज़मी करोगे, ये सीधे जाते का मातम। बड़े मसाइल के फिक्र मैंने पढ़े हैं, मगर ऐसे हसास फिक्र कभी कभी कहीं कहीं से मिलते हैं पढ़ने का। मेरे पास सफा मरवा है, कैसे मैं तो सैयद फरमाया मैं 9 मील में बनूंगा। तेरे हाजी खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। मैं लाशें उठा उठा के, मौला मेरे पास हजरे अस्वद है। आज अब मेरी 3 बहनें, कलेजा कांप करके फिक्र सुनिएगा जो नौजवान बैठे, जब मेरी 3 बहनें बंधे हुए हाथों के साथ मेरी लाश से पत्थर हटा के मेरी जख्मी कटी हुई गर्दन पे बोसा देगी,
زہرا کے قریب بیٹے کے آنسو داڑھی سے بہہ کے سینے تک آ گئے. جب کعبے نے کہا مولا ایک سوال کا جواب دیتا جا, حاجی آ کے میرا طواف کرتے ہیں, میری عزت بڑھتی ہے. تو نے بتایا صفا مروا بھی ہوگا, حجر اسود کا جواب بھی تو نے دیا. جو کعبہ تو بنائے گا وہاں طواف کرنے والا کون ہوگا؟ آواز کعبہ نہ خود رو نہ مجھے رلا. اگر طواف دیکھنا ہے پھر 10 محرم کی ٹھنڈی دوپہر کو آنا, جب میری 4 سال کی بیٹی میری لاش کو کعبہ سمجھ کے طواف کرے گی. میرے حاجیوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا, اسے کوئی تماچا مارے گا, اسے کوئی چھینکے دے گا, وہ کبھی غازی کو بلائے گی, کبھی اکبر کو صدا دے گی. منظور ماتم حسین